اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان شریف میں کیا پایا، اور جو پایا ہے اس کو ہم نے کیا آگے اگلے رمضان تک کیسے ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین، جس طرح یہ لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈر رکھنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر جو اس کا جو لیسن ہے نا، جو آخری ایکسٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، کہ آپ متقی بن جاؤ۔ بس یہی تقوی ہے جو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم رمضان میں ہم نے تقوی حاصل کر لیا، تو اس تقوی کو، اس اللہ کے خوف کو، اس نیکی کی طرف ہماری محبت کو اور برائی سے نفرت کو، اس جو رجحان، جو ہمارا ذہنی رجحان اور جسمانی اور قلبی اور روحانی بن گیا ہے رمضان شریف میں، جس میں اللہ کے خوف سے ہم اللہ کے قربت اختیار کر رہے ہیں، تو اسی کو آگے پورا سال جو ہے قائم رکھنا ہے اگلے رمضان تک۔ پھر اگلے رمضان میں پھر جو ہے تقوی کے لیے پھر رمضان آئے گا، اور انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر بیٹری چارج ہو جائے گی دوبارہ۔ تو اب یہ چارجنگ جو ہو گئی ہے، تقوی کی بیٹری چارج ہو گئی ہے، اس کو آپ نے، ہم سب نے اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، اور تقوی خاص چیز ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان شریف کے بعد متقی بن کے رہنا ہے، تقوی اپنے اندر لانا ہے، اور تقوی جو آ گیا ہے اسی کو مینٹین رکھنا ہے، اسی کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ تو چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، سب سے اللہ کے خوف سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ اسی تقوی خوف الہی میں مضمر ہے، جس طرح ہے راس الحکمت مخافت اللہ، راس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے۔ لہذا خوف خدا جب بندے میں آ جاتا ہے تو بندہ جو ہے اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اس کو برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور نیکیوں سے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، نیکیوں کی محبت میں، نیکیوں کی کشش میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے فرما دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، حق کا تقاتے ہی، جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ہی، اللہ سے ڈرتے رہو ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہ بندہ دیکھے اللہ جو ہے بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کو اللہ دیکھ رہا ہے تو بندے کو برا کام نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سنتا بھی ہے، اس لیے بری باتیں، گناہ کی باتیں، گناہی والی چیزیں، غلط چیزوں کی سننے کی بھی وہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو نفس اور شیطان جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آئے گا، لیکن اس کے خلاف آپ نے چٹان بن کے ایک مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو جب بندے میں آ جاتا ہے تو وہ شیطان کے صرف سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان جو ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک طرف
रास्ता जो दुनिया का है, इसके एक तरफ शैतान है, एक तरफ जो है नफ्स है। नफ्स और शैतान जो है वो उनके दरमियान में बंदे को चलना पड़ता है। मुश्किल वक्त तो है दुनिया का ज़िंदगी, और लेकिन इसका समर भी बहुत अच्छा है। लेकिन रमज़ान शरीफ में जो बैटरी चार्ज हो जाती है और बंदा जो है अल्लाह के खौफ से भर जाता है, फिर ये खौफ जो है बंदे को आगे बचाता है और छोटे छोटे गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से बचाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तकवा जो है उसका उसका मरकज़ जो है वो तुम्हारा दिल है। इसलिए दिल क्या है? वो जिसमें इंसानी में एक गोश्त का एक टुकड़ा है। अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक हो गया, अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। तो फरमाया उस दिल के खैर बनाओ। तो दिल की तरफ ख्याल रखना है। अपने दिल में जो है अल्लाह को ही बसाना है, अल्लाह की याद को। अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तो दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र से है। तो अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को सैराब रखते रहना है। और इसी तरह से जिस्मानी, रूहानी और कल्बी जो मार्फतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो ज़रूर मिलती रहेंगी जब बंदा अल्लाह की कुर्बत में आता रहेगा। तकवा पर ही सारे कामों का दारो मदार है। नीयत, इरादा, खलूस सब तकवे की वजह से है। तकवा जब बंदे में आता है तो बंदे का जो अल्लाह के हजूर मकबूलियत का जो अजर है वो ना सिर्फ 700 गुना बढ़ता है बल्कि करोड़ों अरबों में बढ़ जाता है। क्योंकि जितना खलूस और उसमें तकवा शामिल होता है, उतना अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बरकत उसमें शामिल होती जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और शक्लों को नहीं देखता, बल्कि वो तो आपके दिलों को देखता है। इसलिए दिलों पर गौर करना है। जब भी कहीं जाएं, कहीं बैठें, कहीं उठें, दिल की तरफ ख्याल रखना है कि दिल में कोई बुरा ख्याल ना आने पाए। क्योंकि जब ख्याल आता है अमल बाद में होता है। लिहाजा ख्याल अगर बुरा आए, ख्याल जो है ना वो बंदे के 4 किस्म के होते हैं। एक तो ख्याल, 2 ख्याल अच्छे होते हैं और 2 बुरे होते हैं। अच्छे ख्याल जो होते हैं यानी बंदे में अच्छा ख्याल आता है और फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, तो वो हमेशा फरिश्तों की वजह से आता है। फरिश्ते जैसे नमाज का टाइम होता है, फरिश्ते दिल में डालते हैं अब नमाज पढ़ लो। तो अच्छा ख्याल आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, तो वो फरिश्ते बंदे के दिल में अच्छा ख्याल डालते हैं। बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए और वो काम कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर अच्छा ख्याल दिल में आए और वो ना जाए और वो काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक ठहरा रहे, तो वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए और वो अच्छा काम कर लेना चाहिए। इसी तरह से बुरे ख्याल 2 होते हैं। एक बुरा ख्याल आता आता है और फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। वो शैतान की तरफ से होता है जिसको हम वसवसा कहते हैं। तो वो जो है ना वो आता है और चला जाता है। इसलिए वो जो शैतान का वसवसा होता है वो बुरे काम कराने के लिए आता है और फिर वो चला जाता है। दिमाग में आया ख्याल, दिल में आया और फिर वो चला गया। तो इस तरह उसका हल क्या है कि उससे बचने का तरीका है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो आप औज़ु बिल्लाह पढ़ लें या ला हौला वला पढ़ लें तो अल्लाह ताला इस शैतान के इस वसवसे से इससे बचा लेगा इंशाअल्लाह। और दूसरा जो बुरा ख्याल होता है वो आता है बंदे के नफ्स की तरफ से। और नफ्स की तरफ से बुरा ख्याल आता है तो वो बंदे में ठहर जाता है, हत्ता कि वो कोशिश होती है गुनाह करा के ही जाए। तो बंदा बचता वही है जिसको अल्लाह की रहमत होती है। तो इसलिए जो है ना नफ्स की जो बुरा ख्याल आता है उससे बचने का बेहतरीन तरीका जो है वो इस्तग़फ़ार है। जितना ज़्यादा बंदा इस्तग़फ़ार पढ़ता रहेगा और नफ्स के जो बुरे हमले हैं उससे बचता रहेगा। तो इस्तग़फ़ार अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो नफ्स की शरारतों से बंदा महफूज रहेगा। तो कुरान पाक में तकवा वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये हिदायत की किताब है ही उन लोगों के लिए जो तकवे वाले हैं, मुत्तकी हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो ये हिदायत देती है उनको जो मुत्तकीन होते हैं।
اس لیے متقی بندہ جو ہے اس کی بڑی شان ہے۔ دیکھیں نا آپ، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے بندے کو۔ رزق جو ہے وہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے سب کو رزق دیتا ہے۔ قرآن پاک میں جیسے اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام جاندار چیزوں کو رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے رزق دینا۔ اور بندے کی ذمہ داری ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے بندوں اور انسانوں، ان جنوں اور انسانوں کو ہم نے بنایا ہی اس لیے کہ یہ عبادت کریں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیں اصل چیز یہی ہے تقویٰ، اللہ چاہتا یہی ہے تقویٰ آ جائے بندے میں۔ تقویٰ جب آتا ہے نہ بندے کا دل جو ہے برائی سے نفرت کرتا ہوتا ہے اور نیکی کی طرف کشش کرتا ہے۔ جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، مقناطیس جو ہوتا ہے نا وہ کشش ہوتی ہے اس کو، تو وہ کشش یہی حالت ہوتی ہے بندے کی مومن کی کہ وہ نیکیوں کی طرف کشش کرتا ہے اور برائیوں سے دفع ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کی طرف لانا ہے، اللہ کی محبت کی طرف لانا ہے۔ اور اسی وجہ سے جسم جو ہے، کیونکہ یہ جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور روح جو ہے قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے۔ اور روح جب تک بندے کے جسم میں رہتا ہے بندہ زندہ رہتا ہے، اور جب روح علیحدہ ہو جاتا ہے تو بندے کے اوپر موت آ جاتی ہے۔ اس لیے روح جو ہے وہ اس کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ بندے کے لیے اللہ کی رحمت کا باعث ہوتا ہے، لیکن جب جسم کا غلبہ ہو جائے تو پھر وہ تباہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے روح کا غلبہ اس وقت آتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی خوراک ہے ہماری۔ تو روح کو غذا دیں، خوراک جاتی ہے اس کو دل کے ذریعے ہے، اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا گیا ہے کہ دل جب سکون پائے گا وہ اللہ کے ذکر سے، وہ ذکر آگے خوراک جو ہے روح کو جائے گی، تو روح پھر اللہ کی رحمت سے، کرم اور رحمت سے جو ہے وہ پھر منور ہوگی، اور پھر وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ بندے کی جو ہے پوزیشن جو ہے، بندے کی جو اللہ کے حضور جو پوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا بندہ۔ اور دیکھیں نماز سب سے بڑی اہم چیز ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے بندے کو، تقویٰ بھی لاتی ہے، اور بندے کے اندر جو ہے تازگی بھی لاتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بندے کے اندر فخر و غرور، تکبر اور بڑائی جو ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقون میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد جو ہیں وہ تمہیں ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کے ذکر سے، اور جو کوئی اس میں غافل ہو گیا تو وہ سمجھو ایسا بندہ ہے جو کہ نقصان میں چلا گیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اپنی اولاد سے، اولاد اور مال جو ہے اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا، تاکہ وہ جو ہے نا وہ پھر بندہ چلا جاتا ہے، ایمان کی دولت بھی آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہے، اور دین اسلام کی جو وہ چاشنی ہے وہ پھر اس میں وہ رکت نہیں رہتی، اس میں وہ لطف نہیں رہتا، اس میں چاشنی نہیں رہتی، اس میں مٹھاس نہیں رہتی۔ تو اس لیے جو ہے مال اور اولاد کے ساتھ محبت نہیں کرنی، بلکہ محبت جو کرنی ہے وہ اللہ سے، جس طرح اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہی اللہ سے بہت شدید محبت ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کا جو درجہ ہے وہ اسی طرح اگر چلے گا تو پھر بندہ جو ہے وہ دنیا میں بھی تقویٰ کا اعلیٰ معیار جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی بیوی بچوں، مال اولاد، والدین اور ہر چیز جس کو وہ پیار کرتا ہے ان سب سے پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک تو اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان کی تکمیل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہی کی محبت ہے۔
تو انہی کی محبت اور ان کے ساتھ ہی بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بچاؤ اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر تند خو اور زبردست فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو بات انہیں فرمائی جائے ان کو وہی کام وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر جو ہے تبدیلی لانی ہے، ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کرنا ہے وہ قرآن پاک کے مطابق کرنا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی متقی جو لوگ ہیں ان کا دوست ہے۔ اور جو لباس التقویٰ ہے ذالک خیر، اگر ہمارا لباس تقویٰ کا ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہمیں خیر ہی خیر ہوگی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اپنے آپ کو متقی رکھیں، حقوق العباد پورے کرتے رہیں، حقوق اللہ پورے کرتے رہیں، اور ہر قسم کی جو گناہ کے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ آپ نے رمضان شریف میں جو یہ تقویٰ کا درس لیا ہے، اللہ کا خوف کا، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ کا ڈر رکھیں، ہر قسم کے گناہ اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گانے بجانے سے بچائیں، موسیقی سے بچائیں، رقص و سرود سے بچائیں، اور فضول باتوں سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، بہتان سے بچائیں، الزام تراشی سے بچائیں، تہمت سے بچائیں، فخر و غرور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ریاکاری دکھاوے سے بچائیں، انا سے بچائیں، اور شہرت اور بلندی جو بندہ چاہتا ہے، یہ فضول خواہ دنیا کی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، ظلم سے بچاؤ، ظلم نہ کرو نہ کرنے دو، اور دل آزاری سے بچاؤ، اپنے آپ کو کسی کی دل آزاری نہ کرو، اور گالی گلوچ نہ کرو، کسی کو بد زبانی نہ کرو، طنز نہ کرو دوسروں پہ، اور مذاق نہ کرو، اور بد اخلاقی سے پیش نہ آؤ، اور فیشن پرستی چھوڑ دو، سادگی اختیار کرو، اور اسی میں ہی راحت ہے، اور چوری ڈاکہ لوٹ مار توڑ پھوڑ میں کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ فضول ہے، اور بندے کے لیے یہ دنیا میں بھی ضلالت اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہیں۔ اس لیے نہ وعدہ خلافی کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور حرام خوری اور بے حیائی سے بچو، اور حرام کھانے سے بچو، اور بدکاری سے بچو، ایون شک والی چیز بھی ہو تو اس کو بھی دور کر دو، اور بے حیائی برائی سے دور رہو، فحاشی سے دور رہو، نفس اور شیطان کی غلامی میں اپنے آپ کو نہ لاؤ، اور اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے انصاف سے کام لو، اور شک و شبہ والی چیز کو بھی دور کر دو، اور یہودیوں کے عیسائیوں کے طریقوں پہ نہ چلو، اور مسلمان بن جاؤ، اور اپنی شکلوں کو عورتوں کی شکلوں جیسا نہ بناؤ، اور اپنے آپ کو یعنی دوسری ایسی شکلوں میں جانوروں کی اور غلط لوگوں کی شکلوں میں نہ بناؤ، اور لواطت سے بچو، زنا سے بچو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ حرام ہے اسلام میں، اس سے بچو، اور جنسی تعلقات حرام ہیں، ان سے بچو، سوشل میڈیا کے جتنے تعلقات اور یہ سب حرام ہیں، ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ وقت کو ضائع کر رہے ہو، وقت کو سوشل میڈیا میں ضائع نہ کرو، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی کریٹو کام کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جس کو آپ نے تقویٰ کا درس لیا ہے ماہ رمضان میں، اسی کو مینٹین کرو، اسی کو قائم و دائم رکھو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو، لواطت کے قریب نہ جاؤ، حرام کو نہ کھاؤ، نہ بچوں کو کھلاؤ، نہ کسی اور کو کھلاؤ، نہ خود کوشش کرو، حلال کی طرف رغبت رکھو، بچوں کی دنیاوی تعلیم میں
کوشش کرو کہ دیکھو بچوں کی دنیاوی تعلیم میں اگر کوئی ایسی بات شامل ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے تو اس کو ہٹاؤ، ان کی تربیت صحیح کرو، دین اسلام کی تعلیم دو ان کو، اور تاکہ وہ دین کی پہچان اور دین اور دنیا کی تعلیم میں توازن پیدا کرو، تاکہ اولاد کو جو تعلیم دو دین اور دنیا کی دونوں میں توازن پیدا کر کے دو۔ گھر کا ماحول اسلامی بناؤ تاکہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایسا ماحول ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور اللہ کے فرشتے گھر میں موجود رہیں۔ اور گھروں میں تصویریں لٹکی ہوئی جو ہیں ان کو ختم کرو، لٹکی ہوئی تصویروں جہاں ہوتی ہیں اس میں وہ شیطان ہی آتا ہے، اور اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے تصویریں لٹکانے والا کام نہ کرو، اور جو ہے اسلامی جو طریقہ کار ہے اس کو رواج دو تاکہ دوسرے بھی ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں۔ دوسروں کی رسمیں اپنانے کی بجائے اپنی رسمیں اتنا آگے بڑھاؤ تاکہ دوسرے اس کو اپنانے والے بنے۔ انگریزی رسم و رواج کو چھوڑ دو اور کافروں کے رسم و رواج کو چھوڑ دو، جس طرح کہ من تشبہ قوم فہو منہم، ورنہ پھر آپ انہی کے ساتھ اٹھیں گے، انہی کے ساتھ قبر میں اور حشر میں ہوں گے۔ تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شراب خوری جو ہے حرام ہے، اور شراب خانے جو ہیں، جوئے خانے جو ہیں، یہ سب حرام اور بے حیائی ہو کہ یہ ہمارے اسلام میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں شراب حرام ہے، حرام کے قریب نہ جاؤ، اور جوئے خانے کے کام حرام ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے کام حرام ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، سود حرام ہے، سود کے کام نہ کرو اور نہ اس کو رواج دو اسلام میں اپنے ساتھ، اور اپنے آپ کو بچاؤ، ریاکاری اور دکھاوے سے بچاؤ، انا اور فخر و غرور تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی طرح سودی قرضے لے کر گاڑیاں اور مکان اور زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس اور دوسری چیزیں نہ بناؤ، کیونکہ جتنا سادگی سے ہوتا ہے کام وہ بہتر ہے، اور آخرت کا فکر کرو۔ اور شراب حرام ہے، اس کو نہ پیو اور نہ پلاؤ، اور نہ اس کے کاروبار میں کسی کی مدد کرو۔ جوا لاٹری حرام ہے، اس کی طرف بھی خیال نہ کرو۔ اور یہ جو قسمت کے حال پوچھتے ہیں نجومی، اور یہ جو دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کچھ نہیں، اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ سب بہتری کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے کام سنبھال لیتا ہے۔ جو بندے کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے تو اس کے لیے جادو شروع کر دیتے ہیں، جادو کرنا حرام ہے۔ بندہ جادو کرتے ہوئے اگر مر گیا اور توبہ نہ کر سکا تو اس کی منزل کافروں کے ساتھ ہے، تو اس لیے جادو حرام ہے، اس کو نہ کرو۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہر قسم کی برائی، گناہ، رذائل، چھوٹی برائی ہو، بڑی برائی ہو، بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، سب کے سامنے ہو، چھپا ہوا ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے اپنے آپ کو کامل پاکیزہ زندگی گزارو، جس طرح کا درس رمضان شریف میں آپ نے لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، شیطان کے دوست نہ بنو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس لیے آپ فضول خرچی نہ کرو، نہ کنجوس بنو، بلکہ درمیان والا طریقہ اختیار کرو۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ ہر قسم کی غلطیوں سے، گناہ سے، شک والی چیزوں سے، سوائے اس کے جو شریعت میں موجود ہے۔ بس شریعت کو سیکھو، دین کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، اس کو سیکھو، اور اسلام کو مکمل طور پر سمجھو۔ اور جب آپ کا عمل دخل، جب آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر کام میں اسلام کا رنگ ہوگا، یہ رنگ اتنا غالب ہے کہ جب یہ چڑھتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر چڑھتا ہی جاتا ہے، پھر اتنا زیادہ غالب ہو جاتا ہے کہ کفار و مشرکین بھی اس سے ڈرنے لگتے ہیں، ان پر بھی رعب طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور بندے کی عزت اور شان بننا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرے لوگ اس کو بخوبی اور خوشی سے اپناتے ہیں، اور اسلام جو ہے اسی طرح پھیلتا ہے۔ آپ محبت پیار کرو، آپس میں اختلافات ختم کر دو۔ اختلافات فروعی اختلافات ہیں، فرقے بنا کے اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ہے نا آپس میں ہوا مارنا اور ایک دوسرے کو وہ بیسک چیزیں سب کی ایک ہیں۔ اب کون سا بندہ ہے جو اللہ کو ایک نہیں مانتا؟ کون سا بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اپنا پیغمبر؟ اور دین جو ہے 5 جو پلرز ہیں اسلام کے،
گے اور 5 ارکان اسلام ہیں ان کو سب مانتے ہیں، دین اسلام کی سب باتوں کو، ایمان کو، سب کچھ مانتے ہیں۔ فروعی اختلافات ہیں جو چھوٹی موٹی، ان کو چھوڑو، اتفاق اتحاد کا وقت ہے۔ اس وقت آپس میں پیار کرو، محبت کرو، اتفاق اتحاد کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور وہ دھاگے کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، اسی کے اندر آپ بھی چمٹ جاؤ، اور جو ہے نا تفرقے میں نہ پڑو۔ آپ دیکھیں تفرقے میں جب پڑتا ہے ایک دانہ ٹوٹتا ہے، جب وہ تسبیح ٹوٹتی ہے تو سارے بکھر جاتے ہیں، تو پھر وہ طاقت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اتفاق اتحاد میں رہو گے تو تمہاری طاقت بڑھتی جائے گی، اور جب تم اتفاق اتحاد کو توڑو گے تو تمہاری ککھ نہیں بچے گا۔ اتنا چاہے جتنے زیادہ ہوگے تو پھر بھی وہ جو ہے نا آپ ذلت اور رسوائی کا ہی مزہ چکھیں گے۔ تو اس وجہ سے آج وقت ہے ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کرنا ہے، محبت پیار اور خلوص رکھنا ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، تھوڑی بہت غلطی کوتاہی کرتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ صبر و تحمل کا ساتھ دینا ہے، اور احتیاط سے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور ایثار پیدا کرنا ہے، قربانی دینی ہے اپنی خواہشوں کی، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور اپنے لیے جنت میں اعلیٰ مقام لینے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مشرف ہونے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔